دنیا کے جنوب مغرب میں واقع ایک خوبصورت ملک، مسلمانوں کی تاریخ، طارق بن زیاد، مسجد قرطبہ، پرانا نام اندلس اور جس کو کہتے ہیں اسپین، اور اردو میں جس کو ہسپانیہ کہا جاتا ہے۔ جی جناب، یہ ملک خوبصورت ملک ہے یورپ کا۔ یہاں پر سیاحتوں کا بہت زیادہ آنا جانا رہتا ہے ٹورسٹ کے لیے۔ دو اس کے جو ایونٹس ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بل فائٹنگ اور لا توماتینیو، جس میں وہ ٹماٹرز کا جو ایکسچینج ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دنیا میں سب سے پہلے جو ونڈ ٹربائن ہے وہ انٹروڈیوس کروائی تھی اسپین نے۔ اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں زیتون کی، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ عربین کنٹریز اس کے پروڈیوسر ہیں، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں 40% جو پروڈکشن ہے زیتون کی وہ اسپین میں ہوتی ہے۔ اور صفائی ستھرائی کا یہ عالم ہے کہ روز اسپین، خاص طور پہ بارسلونا کی سڑکیں جو ہے وہ پانی سے دھلتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو وہاں کے لوگ ہیں بہت زیادہ ملنسار ہیں، بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں۔ تو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ وہاں پر ایک عام آدمی جو ہے وہ کس طرح جائے اور کس طرح وہ اپنا ریزیڈنٹ پرمٹ کا جو پروسیس ہے اس کو سٹارٹ کرے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بالکل ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے پاس جو ہے وہ گولڈن ویزا کے لیے 5 لاکھ یورو جو ہے وہ موجود ہیں، یا تو پھر ایسے لوگ جن کے پاس اسٹڈی کی فیسز دینے کے لیے پیسہ ہے، یا تو پھر ان کے پاس ورک پرمٹ کے لیے جو ہے وہ جاب کی اویلیبلٹی آلریڈی اویلیبل ہے۔ تو میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ پر ویزا ہے اور انہوں نے انٹری لی اسپین کے اندر۔ اب وہ اپنا جو ریزیڈنٹ پرمٹ کا پروسیس ہے وہ کس طرح سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ یہاں پر رہیں، اپنے آپ کا جو لیگل ٹائم ہے اس کو ختم کریں، اللیگل ہوں، اور پھر ہمارے پاس آئیں ریزیڈنٹ پرمٹ کی جو اپلیکیشن ہے اس کا پروسیجر سٹارٹ کرنے کے لیے۔ تو پہلے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے، اس ٹینیور کا انتظار کرنا ہوتا ہے کہ آپ اللیگل ہو جائیں، اور پھر آپ نے جو ہے ایک رینٹل کے اوپر ایک گھر لینا ہے اپنے، اس کا رینٹل کا ڈاکومنٹ آپ نے اٹیچ کرنا ہوتا ہے، اور بلز میں سے کوئی بھی الیکٹریسٹی، گیس، کوئی بھی بل ہے اپنے نام پہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے چلے جانا ہوتا ہے وہاں کے سٹی کے میونسپل آفس میں، جس کو ہم کہتے ہیں آئنتامنتو ان اسپینش۔ آپ نے اس آفس جانا ہے اور جا کر آپ نے یہ جو چیزیں ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، وہ سبمٹ کرانا ہے، اور ان سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ میں یہاں پر ریزیڈنٹ پرمٹ کی گھر سے آیا ہوا ہوں، اور کائنڈلی ابھی میرا آپ پیدرون بنا دیں۔ پیدرون کہتے ہیں وہاں پر گھر کی رجسٹریشن کو، یعنی کہ آپ کی ایڈریس کی رجسٹریشن وہاں پر ہوتی ہے، اور اسپینش میں اس کو کہتے ہیں ایمپیدرانمنتو۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنی جو ہے کانٹریکٹ کی بیسس پر گھر کی رجسٹریشن کرانی ہے کہ آپ یہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ یہ آپ کا فرسٹ سٹیپ ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک ڈاکومنٹ ملتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پادرون۔ پادرون ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اللیگل ہوتے ہوئے ہی لیگل طور پر اسپین میں آپ رہیں۔ تو یہ جیسے ہی آپ کو ڈاکومنٹ ملتا ہے، اب سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے آپ کا کہ آپ نے میڈیکل کارڈ بنوانا ہے۔ میڈیکل کارڈ بنانے کے لیے آپ کو ادھر ادھر قریب میں ہی آپ کے فلائی مرکز ہوتے ہیں، آپ نے وہاں جانا ہوتا ہے، اور یہ جو کارڈ ہے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ یہ کارڈ آنے میں تقریباً 1 منتھ کا جو ٹینور ہے وہ لگ جاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے آپ کی جب بھی کوئی طبیعت خراب ہو، آپ کی فیملی میں سے کوئی اگر بیمار ہو گیا، آپ وہاں جائیں، آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ فری آف کاسٹ چیک کرے گا۔ گورنمنٹ کے پاس اگر دوائیں موجود ہیں تو فری آف کاسٹ آپ کو تمام دوائیں دیں گی۔ اس کے علاوہ اگر باہر سے کوئی آپ کو دوا لے آنی پڑ بھی جائے تو بہت ہی ڈسکاؤنٹڈ قیمت پر وہ دوا مل جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے وہاں کا۔ اور جیسے ہی آپ کا یہ کارڈ بن جائے، اب آپ کا جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہاں پر لینگویج کے لیے رجسٹریشن کرنا۔ وہاں پر A2 اسپینش لینگویج جو ہے وہ مکمل کرنا لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کورس ہوتا ہے CCSC کا، جو کہ کلچرل کورس کہلاتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے 4 مہینے کے کورس ہوتے ہیں، ان کی آپ نے رجسٹریشن کرانی تھی اور ان کو کوالیفائی کرنا ہوتا ہے۔ آسان کورسز ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد کی جو ایکٹیویٹی ہے جو ریکمینڈڈ ہے آپ کے لیے، آپ وہاں جائیں، کسی بھی سوشل ایکٹیویٹی میں اپنا حصہ لے لیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی قریب کی لائبریری میں جائیں اور اپنی رجسٹریشن کرائیں اور وہاں پر آتے جاتے رہیں۔ تو اس کے لیے فائدہ مند یہ ہے کہ جب 3 سال کا پیریڈ مکمل ہوگا اور آپ ریزیڈنٹ پرمٹ کی اپلیکیشن ڈالیں گے تو یہ تمام ڈاکومنٹ ایز ایویڈنس کے طور پہ آپ کے پاس رہتے ہیں کہ جی یہ بندہ اس ڈپارٹمنٹ میں آتا جاتا رہا اور اس نے یہ ایکٹیویٹیز یہاں پر کرتا رہا، اگر اس بیمار تھا تو اس نے یہاں پر اپنا علاج کراتا رہا۔ آپ نے تمام جو پیمنٹ ہوتی ہیں
چاہے وہ رینٹل کی ہیں یا جو بھی بلز کی پیمنٹ ہے وہ آپ نے بینک کے تھرو ریکمینڈڈ ہے، تاکہ آپ کا ایک جو ریکارڈ ہے وہ آپ کا بنتا رہے۔ اس کے بعد تمام یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ نے کورس بھی مکمل کر لیا، CCSC کا جو کلچرل کورس ہے وہ بھی آپ نے کمپلیٹ کر لیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے کوئی جاب ڈھونڈنی ہے جو کہ آپ کو الاؤ ہوتا ہے اللیگل اسپین میں جاب کرنا، تو آپ کوئی جاب ڈھونڈیں، آپ جاب کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے رہیں۔ اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں کسی کی جاب کو کنٹینیو کرنے میں، تو آپ کے لیے ایک گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹی ہے، آپ اس کے ڈپارٹمنٹ میں جائیں، اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں، اور پھر وہ آپ کو کوئی ہنر وہاں پر سکھاتے ہیں، اور وہ بھی ہوتا ہے فری آف کاسٹ۔ آپ اپنا ہنر سیکھیں اور اپنا وہاں پر آپ جو ہے آپ اللیگل طور پر جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی پولیس والا جو ہے آ کر نہیں پکڑے گا کہ آپ یہ ایکٹیویٹی جو کمانے کی ہے وہ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ جب آپ کا یہ والا پروسیس ختم ہو جائے، آپ نے جو ہے وہاں پر اس طرح یہ تمام ڈاکومنٹ اکٹھے کرنے ہیں، اسی طرح جاب کرنی ہے۔ آپ نے پہلے انیشیل 3 سے 3.5 سال وہاں پہ اسی طرح ہی گزارنے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کا 3 سال کا 3.5 سال کا عرصہ ہی ختم ہوتا ہے، آپ کی لیگل جاب ہوتی ہے، اور آپ کوئی ایسی سیٹنگ وہاں پر بنا ہی لیتے ہیں کہ آپ کو جو ہے کوئی نہ کوئی امپلائر جو ہے ایک کانٹریکٹ اور جو آپ کو ہائر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو کہ وہاں پر ہو جاتے ہیں۔ آپ کیونکہ 3 سال 3.5 سال ایک ملک میں گزارو، تو وہاں پر جاب بھی آپ کرتے رہو، تو وہ امپلائر ریڈی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے وہ کانٹریکٹ لینا ہے، جتنے بھی میں نے آپ سے ابھی ڈاکومنٹس ڈسکس کیے وہ آپ نے لینے ہیں۔ یہ تمام لے کے آپ نے 3 سال کے بعد پہنچ جانا ہوتا ہے ان کی منسٹری میں، منسٹری کے آفس ہوتے ہیں وہاں۔ آپ نے جیسے ہی آپ پہنچے فورن منسٹری میں، آپ نے یہ ڈاکومنٹ تمام سبمٹ کروانے ہیں۔ وہ جاب کا جو کانٹریکٹ ہے وہ اس کو دیکھے گا، اور آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹ ہے، کانٹریکٹس اور اس طرح کی چیزیں، پیدرون، یہ تمام چیزیں اس کو ریویو کرے گا۔ پھر آپ کو کہے گا کہ آپ اپنے کسی بھی قریبی پولیس اسٹیشن چلے جائیں، وہاں پر اپنی فنگرز کو جا کے رجسٹر کروا لیں۔ جیسے ہی آپ نے اپنی فنگرز کو جا کے وہاں پر رجسٹر کرایا، 3 سے 4 مہینے کے اندر آپ کو ریزیڈنٹ پرمٹ کا جو کارڈ ہے وہ مل جاتا ہے، پہلا والا۔ تو اس کارڈ کا جو حصول ہے تقریباً 3.5 سال 4 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ اب فرام دا ڈے آف ارائیول آف دس کارڈ آپ کو مزید 10 سال اسپین میں گزارنے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو کارڈ ہوتا ہے رینیویبل ہوتا ہے، جو کہ اینولی ہوتا ہے یا 2 سال کے بعد ہوتا ہے۔ آپ نے ٹوٹل جو ٹینور مزید وہاں پر گزارنا ہے 10 سال گزارنا ہے، یعنی کہ ٹوٹل ہو گیا 10 + 4 14 سال۔ 14 سال کے بعد آپ اہل ہوتے ہیں کہ آپ کو سٹیزن شپ وہاں کی مل جائے۔ تو یہ پورا جو پروسیس ہے ان لوگوں کے لیے جو بھائی اسپین میں جانا چاہتا ہے اور اپنا ریزیڈنٹ پرمٹ خود اپلائی کرنا چاہتا ہے، اور اس کو یہ پروسیس میں نے جو ہے وہ گائیڈ کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرا ایک یوٹیوب کا چینل ہے، اس کا لنک میں دے رہا ہوں، آپ کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ملک کے لیے، کسی اور ملک کی جو انٹرنس ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اور وہاں پر کیا فائدے ہیں وہ لے کر میں انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا۔ تب تک کے لیے سائننگ آف، تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔